پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس سبق میں ہم کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ دیکھیے بچوں کہ اس طرح بھی لکھتے ہیں، یہ بھی کے ہے، لیکن بچوں ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ حرف جار ہے اور ہم جمع مذکر میں اس کا استعمال اکثر کرتے ہیں، جیسے کہ بستے، کہ جھنڈے، کہ میلے، کہ بچے، کہ کپڑے، کہ سنترے، کہ پودے، کہ پتے، کہ موزے، کہ وعدے وغیرہ۔ اس لفظ کو دیکھیے، کپڑے، ہم کیا کہیں گے؟ کا کپڑے، کی کپڑے یا کے کپڑے؟ جی ہاں، کے کپڑے۔ کیوں؟ کیونکہ کپڑے جمع میں ہے اور یہ لفظ اے سے ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہیں گے کہ کپڑے۔ اس طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، دیکھیے بستے، کیا کہیں گے؟ کا بستے، کی بستے یا کے بستے؟ بستے اے سے ختم ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کے بستے۔ شاباش۔ اب یہ فقرے دیکھیے، سردی کے مہینے، چاول کے دانے، برف کے گولے، رمضان کے روزے، سال کے مہینے، پیاز کے پکوڑے۔ بتائیے کیوں کے کا استعمال کیا گیا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ مہینے، دانے، گولے، روزے، مہینے، پکوڑے اے سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ سب الفاظ جمع مذکر ہیں تو ہم کے استعمال کریں گے۔ چلیے پھر سے پڑھتے ہیں، سردی کے مہینے، چاول کے دانے، برف کے گولے، رمضان کے روزے، سال کے مہینے، پیاز کے پکوڑے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، درخت، پتے، کیا کہیں گے بچوں؟ کا، کی یا کے؟ ان حروف جار میں سے کون سا حرف صحیح ہے؟ غور سے دیکھیے، لفظ پتے، پتے اے سے ختم ہو رہا ہے تو کا اور کی غلط ہے۔ صحیح جواب ہے کے پتے، درخت کے پتے۔ ایک آخری مثال لیتے ہیں، بسکٹ کارخانے، کا، کی، کے، ان حروف جار میں سے صحیح جواب کیا ہے؟ بسکٹ کا کارخانے، بسکٹ کی کارخانے یا بسکٹ کے کارخانے۔ لفظ کارخانے پر غور کیجیے تو ہم کہیں گے بسکٹ کے کارخانے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو لفظ اے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں ان کے آگے کے لگا سکتے ہیں، جیسے کہ انڈے، کہ مرغے، کہ چھلکے وغیرہ۔ ایسے لفظوں کے ساتھ ایک ہی آواز سے ہم سمجھ جاتے ہیں
کے حرف جار کے استعمال کریں گے، لیکن ایسے بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو اے سے ختم نہیں ہوتے لیکن اس کے ساتھ ان کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے، جیسے کے ساتھ، کے بعد، کے بیچ، کے قریب، کے درمیان، کے پاس، کے بغیر، کے باوجود، کے نزدیک، کے دوران، کے برابر، کے علاوہ وغیرہ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کریں گے۔ پھر سے پڑھتے ہیں، کے ساتھ، کے بعد، کے بیچ، کے قریب، کے درمیان، کے پاس، کے بغیر، کے باوجود، کے نزدیک، کے دوران، کے برابر، کے علاوہ۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کا بعد، کا پاس، کا دوران وغیرہ۔ کیا ہمیشہ کہیں گے بچوں؟ کے بعد، کے پاس، کے دوران۔ ان لفظوں کو دیکھیے، آگے، پیچھے، سامنے، کنارے، لیے، بجائے۔ بتائیے ہم ان کے ساتھ کیا استعمال کریں گے؟ جی ہاں، کے۔ جاننا آسان ہے کیونکہ یہاں سب الفاظ اے کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کے استعمال کریں گے۔ یہ سب الفاظ بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہم کے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بچوں، کبھی نہیں کہیں گے کی سامنے، کا پیچھے وغیرہ۔ ہمیشہ کیا کہیں گے؟ کے آگے، کے پیچھے، کے سامنے، کے کنارے، کے لیے، کے بجائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی کے ہے، اس لفظ کو کے ہی پروناؤنس کرتے ہیں، یہ حرف جار نہیں ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں اس لیے کہ، اس لیے کے ساتھ ہمیشہ اس کے کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بھی کے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ، اس کو پتہ ہے کہ۔ اس کے کا استعمال اکثر فعلوں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ماں نے کہا کہ، آپ نے بتایا کہ، ہم آ رہے تھے کہ، پروین نے پوچھا کہ، حسین نے لکھا کہ، میں نے پڑھا کہ۔ دیکھیے بچوں، اکثر اس کے کا استعمال فعل کے بعد ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، ہم کس کے کا استعمال کریں گے؟ آپ سوچ کر بتائیے۔ استاد نے پڑھایا۔ جی ہاں، ہم اس کے کا استعمال کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل ہے اور فعل کے ساتھ ہم اکثر اس کے کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، رشیدہ نے سوچا۔ دونوں میں سے کیا صحیح ہے؟ رشیدہ نے سوچا کہ، رشیدہ نے سوچا کہ۔ جی ہاں، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟
کیونکہ فعل کے بعد ہم اس کے کا استعمال کریں گے۔ ہم اس کے کا استعمال دو جملوں کو ملانے کے لیے بھی کرتے ہیں، جیسے اسلم کہتا ہے وہ امرود توڑے گا۔ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ملانا چاہیں تو اس کے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوگا، اسلم کہتا ہے کہ وہ امرود توڑے گا۔ دوسری مثال، ماں کہتی ہے آج بگاتل جائیں گے۔ ان دو جملوں کو اس کے ذریعے جوڑ سکتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ آج بگاتل جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ کہ حرف جار ہے۔ اس کے کا استعمال جمع مذکر لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کے بستے، کے کپڑے، کے موزے، کے گھوڑے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کے ساتھ، کے نیچے، کے پاس، کے بغیر وغیرہ۔ اس لیے کے ساتھ ہمیشہ اس کے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کا استعمال اکثر فعلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ، میں نے سوچا کہ، وغیرہ۔ اور اس کے کا استعمال دو جملوں کو ملانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اب استانی آپ کو ایک کام دیں گی۔ دیکھیے دونوں کے ہیں۔ آپ کو چند فقرے اور جملے دیے جائیں گے۔ آپ بتائیے ان دونوں میں سے کس کا استعمال کریں گے؟ مرغی انڈے، درخت پتے، پڑوسی بچے۔ جی ہاں، یہ سب الفاظ اے سے ختم ہو رہے ہیں۔ انڈے، پتے، بچے۔ اسی لیے کہ ایسے لکھیں گے اور یہاں پر کہ حرف جار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب مجھے معلوم ہے آج دادی کھیر بنائیں گی۔ ہاں، دو جملوں کو ملایا جا رہا ہے تو یہ والا کہ استعمال کریں گے۔ اگلا فقرہ، دودھ ڈبے۔ ڈبے اے سے ختم ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ ڈبے، دودھ کے ڈبے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر نے کہا مریض گھر جا سکتا ہے۔ دیکھیے فعل ہے تو فعل کے بعد کون سا کے استعمال کریں گے؟ جی ہاں، یہ والا کہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مریض گھر جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ، چھٹیوں دوران لڑکیاں والی بال کھیلیں گی۔ آپ کو یاد ہے استانی نے بتایا تھا کہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ اس کے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کے بعد، کے آگے، کے اوپر، کے دوران۔ تو یہاں کے دوران کہیں گے چھٹیوں کے دوران لڑکیاں والی بال کھیلیں گی۔ اب کیا آپ بتا سکتے ہیں
मेरे हाथ में क्या है? यहाँ इस के का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ़ेल है और जैसे दो जुमलों को मिलाया जा रहा है। आखिरी जुमला, खाने बाद जूस पीऊंगा। देखिए बाद क्या कहती है? के बाद, तो इस के का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे खाने के बाद जूस पीऊंगा। ठीक है बच्चों, इस सबक में हमने इन दोनों के पर काम किया। तो याद रखिए, ये के हर्फ जार है। इस के का इस्तेमाल जमा मुज़क्कर लफ्ज़ों के साथ होता है, जैसे के बस्ते, के कपड़े, के मोज़े, के घोड़े। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा इस के साथ होता है, जैसे के साथ, के नीचे, के पास, के बगैर वगैरह। इसलिए के साथ हमेशा इस के का इस्तेमाल करते हैं। इस के का इस्तेमाल अक्सर फ़ेलों के साथ होता है। फ़ेल के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने बताया कि, मैंने सोचा कि, वगैरह। और इसके का इस्तेमाल दो जुमलों को मिलाने के लिए भी करते हैं। बच्चों, अब ये सबक खत्म होता है। उस्ताद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।